السلام علیکم۔ سب شریف اللہ رب العزت کے لیے جو پالنے والا سب جہانوں کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، اور بے شمار درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے وسیلے سے ہمیں یہ نعمتیں عطا ہوئی، اور شکر الحمدللہ اللہ رب العالمین کا جو ہمیں حق باتیں کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے اس حدوں سے محبت کا اظہار قرآن پاک میں فرمایا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اس کو یاد کر رہے ہیں؟ جب ہم اس کو یاد ہی نہیں کرتے تو وہ ہمیں کیسے یاد کرے گا؟ اس کا یاد کرنے کا مطلب یا مقصد کیا ہے، انسان کو اس کی سمجھ ہونی چاہیے۔ خالی نماز پڑھ لینے سے، قرآن پاک کی تلاوت کر لینے سے، ذکر و ذکار کر لینے سے وہ حق ادا نہیں ہوتا جو یہاں اس کا مفہوم کیا گیا ہے۔ جب تک ہم اپنے اعمال اور عمل ایسے نہیں کریں گے جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی اور عملی طور پر بھی کر کے دکھایا، ہم کیا کرتے ہیں؟ نہ تو ہم انصاف کرتے ہیں، نہ ہم ایمانداری کرتے ہیں، نہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہیں، نہ ہم اپنی زبان کو پاک رکھتے ہیں، نہ ہم پاک محفلوں میں بیٹھتے ہیں۔ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو شیطان والے ہیں۔ اب اس سے تو ہم شیطانوں کو رد کر رہے ہیں۔ یہ اس کی غفورت رحیمی ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے اور جو ہم نے پڑھا ہے، جس طرح پڑھا ہے، اس کا اجر عطا فرما دے۔ مگر مشکل ہے یہ بات سمجھنے کی، سوچنے کی اور عمل کرنے کی ہے۔ جب تک ہم نماز قائم نہیں کریں گے، جب تک ہم قرآن پاک کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم اس مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں گے، ہماری لائف دوسری ہو جائے گی۔ پیسے تو اس کو جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ بھی مانتے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور کلمہ نہیں پڑھتے، تو ہم جو مسلمان ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں اور قرآن کے مطابق کریں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکمات فرمائے ہیں ہم ان کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی میں ان کو لائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور دوسروں کو گزارنے کی توفیق دیں۔ قرآن سن لینا، واہ واہ کر لینا، بڑی اچھی آواز ہے، قرآن پاک لگا ہے، مگر قرآن کہتا ہے مجھے سمجھو اور جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ اور وہ اللہ کے رسول نے ہمیں بار 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 سمجھایا اور کرنے کے طریقے سکھائے، مگر ہم بہت دور ہیں۔ اس دن کسی کی نہیں سنی جائے گی، اس دن ہم پڑے رہیں گے جس طرح ہارے ہوئے گدھے ہارنے کے بعد پڑے رہتے ہیں، اور وہ تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس دن ہم کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے اس دن ہمارے لیے جہنم کا ایندھن تیار ہوگا اور ہمیں اس میں پھینکا جائے گا۔ تو وہ دن آنے سے پہلے پتہ نہیں کل کس کی ہونی ہے یا نہیں، تو ہمیں چاہیے ہم آج سے ہی نیت کریں اور اس کو یاد کریں، پھر وہ ہمیں یاد کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔